مگر گندم سبسڈی واپس لیں گے، صوبہ دیں گے لیکن ٹیکس میں جو ایشو ہے مزید ٹیکس ڈالیں گے، صوبہ دیا ہی نہیں ہے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اضافہ کرے آپ کے ٹیکسز میں۔ یہ میرا اور آپ سے وعدہ ہے، میں راکا پوٹی کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو بھاری اکثریت سے گلگت بلتستان کو منتخب کروا دیں، اور پھر آپ کو نہ صرف صوبہ ملے گا، آپ کو نہ صرف صوبہ ملے گا، مگر ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگا کہ قائد عوام کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی آپ سے چھیننے کے سوچے بھی صحیح، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے ٹیکس سٹیٹس کو تحفظ دلوائیں گے جب تک ہم آپ کو کمپنسیٹ نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم آپ کو 70 سال کے لیے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تب تک آپ پہ کوئی ٹیکس کا اضافہ نہیں ہوگا، تب تک ہم سبسڈی پہ ریویو نہیں کریں۔ ساتھیوں، اور پیپلز پارٹی یہاں رکے گے نہیں، ہم نے آج سے نہیں، ہم آپ کے عہدیدار، آپ کی صوبائی تنظیم، آپ کے لوکل قیادت، آپ کے کارکن جدوجہد کر رہے تھے، حق ملکیت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تو یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 15 نومبر کو بھاری اکثریت دو، تیر میں تھپا لگا دو، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو، میں حنزہ کے عوام کو اپنا ہی زمین کا مالک بنا کے رہوں گا۔ ہمارا ایک تیسرا نعرہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں کے نوجوانوں کا حق روزگار دلوانا ہے۔ باقی آپ نے سارے جماعتیں دیکھے ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی، آپ نے نون لیگ بھی دیکھا، اب آج کل کٹپتلیوں کے نیچے آپ نے باقیوں کو دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ اگر روزگار ملا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب قائد عوام کا حکومت آیا تھا تو ملک بھر میں قائد عوام نے غریب ترین لوگوں کو حکومت سے بھی روزگار دلوایا، ادارے قائم کر کے ان اداروں میں روزگار کے مواقع پیدا کیے، اور مفت پاسپورٹ دلوا کے، مفت پاسپورٹ ہر پاکستانی کو دلوا کے باہر کا روزگار بھی بندوبست کیا تھا۔ ہمیں لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں عورتوں کو روزگار دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے، وہ اپنی روزگار بھی کما رہی ہے اور آپ کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے انقلابی منصوبے تھے۔ پھر صدر زرداری کا دور آیا تو صدر زرداری نے بھی روزگار کو ترجیح دی تھی۔ صدر زرداری کے دور میں گلگت بلتستان میں، صرف گلگت بلتستان میں ہم نے 25,000 جابز دلوائے تھے، مگر انہی جابز میں سے میں نے سنا ہے کچھ کو نکالا گیا ہے، کچھ کو آج تک کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے۔ میں ان سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 15 نومبر کے بعد پی پی کا حکومت آ رہی ہے، ہم نہ صرف آپ کو بحال کریں گے جو کانٹریکٹ پہ ہے، ہم ان کو ریگولرائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نوجوانوں کو اور روزگار بھی دلوائیں گے۔ ساتھیوں، آپ نے اس کٹپتلی حکومت کو بہت ہی برداشت کیا ہے،
یہ اب الیکشن کے دوران وزیر اعظم صاحب یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو میں کوئی پیکج کا اعلان نہیں کر سکتا ہوں، مگر اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ 2 سال سے تو سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، 2 سال میں آپ نے کیوں نہیں کوئی منصوبہ دیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ کوئی ایک بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کافی ٹائم نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سال کیا، تیل پہ سبسڈی دی، نمک سبسڈی، تیل پہ سبسڈی، شہید محترم بھٹو نے میں منتخب ہوئی، 1 سال میں یہاں پہلی بار الیکشنز کروائی تھی۔ یہ کٹ پتلی تو 2 سال میں حکومت انجوائے کر رہا ہے، مگر اس نے گلگت بلتستان کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اگر سوچا تو صرف تب سوچا جب اس کو نظر آ رہا تھا، جب واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن بری طرح ہار رہی ہے، جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تاریخی استقبال جگہ جگہ مل رہا ہے، سو وہ بخلات کا شکار ہو گئے اور یہاں آ کے جھوٹا وعدہ کیا صوبہ کا، جھوٹا وعدہ کیا معیشت کا۔ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے حقوق ملنا ہے، اگر آپ کی معیشت میں ترقی ہونی ہے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ حقوق دلوا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کٹ پتلی والے اور یہاں کے عوام، یہ کٹ پتلی والے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ عزت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے ان کا سیاست دیکھا ہے، کس طریقے سے عمران نے ایک گندا وزیر بھیجا ہے جو ادھر رہا ہے، وہ گندا وزیر گندا زبان بھی استعمال کرتا ہے، عورتوں کی گندا زبان استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ حنزہ کی تہذیب کا حصہ ہے؟ کیا یہ گلگت بلتستان کی ثقافت کا حصہ ہے؟ پھر آپ نے ممبر کو، گندا وزیر کو، گندا وزیر اعظم کو گلگت بلتستان سے بھگانا ہے، گلگت بلتستان سے فارغ کرنا ہے۔ ان کو سمجھانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام، حنزہ کے عوام وفادار لوگ ہیں۔ وہ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے، بی بی شہید کے ساتھ تھے، اور آج بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کریں۔ ساتھیوں، میرے آپ کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بہت سے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس علاقہ کی ترقی کے لیے کام کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ مل کے یہاں کی غریب عوام کی خدمت کروں۔ ہم نے یہ سی پیک کا منصوبہ جس کا دھول آج ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے، وہ سی پیک کا منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ صدر زرداری کا برین چائلڈ تھا۔ صدر زرداری کا منصوبہ، صدر زرداری نے جب یہ منصوبہ لے کر آیا تو ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا پسماندہ علاقہ کے لیے معاشی انقلاب لے کر آئے۔ یہ منصوبہ گلگت بلتستان، فاٹا اور بلوچستان کے غریب عوام کے لیے ہو۔ اس منصوبہ کے تحت ہم بڑے بڑے شہروں میں نہیں مگر غریب علاقوں میں اس منصوبے کے تحت کام کریں۔ اور اگر سوچا چاہیے تو آپ کا حق ہے۔ اس ملک میں کوئی سی پیک نہیں ہوتا،
اس ملک میں کوئی سی پیک کا منصوبہ نہیں ہوتا اگر گلگت بلتستان ہمارا حصہ نہیں ہوتا، اگر آپ کے پہاڑ چین کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ملتے، اگر ہنزا نہیں ہوتا تو کوئی سی پیک نہیں ملتا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہنزا کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کیا ملا، گوادر کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک ملا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں پیپلز پارٹی اور چین کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ ہمارا بھی 3 نسلوں کے تعلقات ہے، اور اس تعلقات کے استعمال کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ انشاءاللہ چین کے ساتھ مل کے سی پیک منصوبہ کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو دیا جائے گا، اور جو بھی منصوبہ بنے گا ان میں جو روزگار ہوگا، اس روزگار کا سب سے پہلے پرائیورٹی مقامی لوگوں کو ملنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم یہی کریں گے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو، سب سے پہلے پرائیورٹی آپ کے حق روزگار کا ہے۔ میں کل ہی ڈیامر سے ہو کر آیا ہوں، وہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو وابڈا نے بھرتیاں کیے ہیں گریڈ 1 سے لے کے 17 تک دیا ہے، وہاں ایک مقامی بندہ کو روزگار نہیں ملا۔ ہم نے جو سندھ کا تھرکول کا سی پیک کا منصوبہ ہے، اس میں ہم نے عوام کو، مقامی پاپولیشن کو، انڈیجنس پاپولیشن کو پرائیورٹی دی ہے۔ ہم نے تھر کے عوام کو اس سی پیک کے منصوبہ میں 70% جو روزگار ہے وہ اس تحصیل کو دیا گیا ہے، پھر جو 20% ہے، جو باقی 20% ہے، وہ باقی ہمارا سندھ کا صوبہ کو اس منصوبہ میں روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں، اور جو بچہ کچا رہتا ہے وہ پھر دوسرے صوبوں کے لیے اور بیرون ملک کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں گے۔ اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ماڈل ہے ہم ہر جگہ اسی ماڈل کو اپنائیں، تاکہ لوکل لوگوں کو روزگار ملے، معاشرت کی ترقی ملے، ان کا سٹیکس بنے ان منصوبے میں۔ اور جب ہم آپ کے لیے یہ سڑکیں بنائیں گے افغانستان تک، آپ کے بارڈرز تک، دور دراز علاقے تک، تو وہاں بھی ہم ضرور مقامی لوگوں کو پرائیورٹی دیں گے۔ آپ بارڈر ایریا بھی ہو، بارڈر علاقے کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ہم انشور کریں گے کہ جو اس حقوق سے آپ کو محروم رکھا گیا ہے، جو بارڈر رائٹ سے آپ کو محروم رکھا گیا ہے، اس کو بھی ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبہ نے اس ملک کے کونے کونے میں غریب ترین عورتوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہ صرف یہاں مگر جلد وفاق میں بھی آ رہی ہے، جس سے ہم BISP میں بھی اضافہ کریں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو رقم ہے اس میں اضافہ کریں گے، جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے، اور جیسے ابھی ہم نے سندھ میں انٹروڈیوس کیا ہے بے نظیر مزدور کارڈ، تاکہ ہم ہر مزدور کو ان کا حق دے سکے۔ میں چاہوں گا کہ جب ہمارا حکومت 15 نومبر کے بعد یہاں بنے تو گلگت بلتستان میں بھی ہم مزدور کارڈ کا پروگرام شروع کریں، تاکہ ہر مزدور کو ان کا حق دیا جائے۔ ہم نے خاص طور پہ جو توجہ صحت کو دیا ہے، شاید کسی اور صوبہ نے یہ توجہ نہیں دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہے۔ اگر آپ کا دل کا تکلیف ہو، دل کی مرض ہو، اس کے لیے ہم نے کراچی سے لے کے لانو تک ہر گاؤں میں ہاسپٹل کھولا ہے۔ اگر آپ کا کڈنی کا، لیور کا تکلیف ہو تو نہ صرف کراچی اور سکھر اور بڑا شہروں میں مگر گمبت کی تحصیل خیرپور میں بھی ہم نے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں جو مفت علاج کرواتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کام سندھ میں کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گلگت ہو یا بلتستان ہو یا بھی ہنزا بھی ہو، ہم اس قسم
ٹورزم کے ادارے انشاءاللہ تعالی یہاں بھی قائم کریں گے تاکہ یہاں کے بزرگ کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے والدین کے لیے مفت علاج کی سہولت بھی ان کو بھی ملے۔ آخر اس الیکشن میں جو آپ کے سامنے چوائس ہے، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا چوائس ہے جس نے جو بھی حقوق ملے ہیں گلگت بلتستان کو اسی جماعت نے دیا ہے، اور ایک اور جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام سے حقوق چھینتے ہیں، عوام پہ جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور وہ آپ کا پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آپ نے مل کے یہاں کے عوام کو اس تباہی سے بچانا ہے۔ آپ نے اس بے روزگاری، اس مہنگائی، اس غربت جو اس حکومت نے پورے پاکستان میں لے کر آیا ہے، یہاں کے عوام کو ہم نے اس سے بچانا ہے۔ جس طریقے سے وہ آپ کو سب سے بہتر پتا ہوگا کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کوآپریشن وہ ایک ایگزامپل ہے جو اس حکومت نجکاری کرنے کی کوشش میں اداروں کو برباد کر رہے ہیں، عوام کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ اسی ایک پی ٹی ڈی سی کی وجہ سے گلگت بلتستان سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حل ہے جو نجکاری کو بھی روکے گا، جو مہنگائی کو روکے گا، جو بے روزگاری کا حل نکالے گا، جو مہنگائی کا حل نکالے گا۔ تو یہی وجہ ہے گلگت بلتستان کی اپنی مستقبل کو تحفظ دلوانے کے لیے، صحیح سمت پہ جانے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس خود آیا ہوں۔ میں گھر گھر جا رہا ہوں، ہر علاقہ پہنچ رہا ہوں، آپ کے دروازوں پہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ بھٹو شہید کا نواسا آپ کے پاس آیا ہے، بی بی شہید کے بیٹا آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہے، میرے ساتھ دو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، اگر ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ 15 نومبر کو آپ نے تیر پر تھپا لگا کے ظہور کریم صاحب کو واضح مینڈیٹ دینا ہے، بڑی اکثریت سے جتوانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 15 نومبر آپ کی جیت ہوگی، تیر کی جیت ہوگی، ہنزا جیت ہوگی، اور اس کے بعد ہم مل کے جشن منائیں گے۔ جی بھٹو!